बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बार का वाक़या है कि बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में तशरीफ़ लाए कि देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो रही हैं। हज़रत अली बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछने लगे, ऐ फातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोकर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बू जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं और मैंने उनसे पूछा कि ए अब्बा हजूर, आप किस को तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा जान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोकर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ऐ फातिमा, अभी तक तो प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं इस तेरी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे प्यारे बाबा जान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह से मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पूछने लगे कि ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये इतना आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन ही तुम ये काम क्यों कर रही हो? तुमने बहुत काम कर लिए। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोकर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर पीस कर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत ही ज्यादा रोने लगी और साथ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी रोने लगे। हज़रत अली बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को समझा कर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये काम मत करो। तभी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तबीयत खराब होने लगती है। इन्हें तेज बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो रो रहे हैं, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रो रही हैं और इतने में घर में इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तशरीफ़ ले आते हैं और दोनों अपने माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए वो कैसा आलम होगा, वो कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को कौन रोज नहलाएगा? इस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी बहुत ही ज्यादा रोने लगे और बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी बहुत रोने लगी और अपने बाप और माँ को देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा भी रोने लगे और पूछने लगे, ऐ बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो खामोश रहे। फिर बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछने लगे, ऐ अम्मी हजूर, आप क्यों रो रही हैं?
تو بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو۔ آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کر خوب روتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے ہیں اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی رو رہی ہیں۔ امام حسن بھی رو رہے ہیں اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بٹھا کر انہیں 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کمی کی ہو یا آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دوسری بات یہ کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں گی، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں گی تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، غیر مرد کی نظر نہیں پڑی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کر دیجئے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت رو رہے تھے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں، امام حسن رو رہے ہیں اور امام حسین رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے اور اس کے بچے اس کے سامنے بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا ہے، اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا میرے ساتھ، میرے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کاندھا دیتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو، اور اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما رو رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں،
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتا ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا جنازہ ہے، جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تب ہی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی یہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بخشی بخشائی تھی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو ہر گناہ سے پاک تھیں۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہ گار ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھ کر کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے۔ وہ اپنی پیاری ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا۔ وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔